نہیں ہے. ایک بہت بڑے صوفی تھے, بہت زمانے سے منسلک تھے, ذکر کرتے تھے, لیکن اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے تھے. دوستوں سے کہا, بھائی میں اتنے سال ہو گئے فلاں بزرگ سے بیعت ہوں, لیکن میری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی نہیں آ رہی, کیا معاملہ ہے؟ ذکر تو کر رہا ہوں, ایسا نہیں کر رہا ہوں, لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیا معاملہ ہے. اچھا, شیخ کو بتاتے نہیں تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ, تو نے شیخ کو اپنی بیماری بتلائی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا تو بیماری چھپائے گا تو علاج ہوگا کیا؟ اسی لیے بولتے نا مشائخ, 3 جگہ پر شرمانا نہیں, 3 جگہ پر شرمانا نہیں چاہیے. اب آپ سمجھ لینا کہ 3 جگہ کون کون سی ہے, مولانا سے پوچھ لینا, یہاں نہیں بتانے کی ابھی اس وقت میں مجلس ہے. تو ڈاکٹر کے پاس بیماری کے لیے چھپانا نہیں چاہیے, اسی لیے ایسے ہی شیخ کے پاس میں جب جائیں تو اپنی روحانی کی بیماری کو چھپانا نہیں ہے. گناہ ہو گیا بتاؤ, آپ گناہ ہو جائیں گے بتائیں گے تو اس کا علاج بتائیں گے, وہ دوا تجویز کریں گے. تو وہ گئے اپنے شیخ کے پاس میں کہ حضرت اتنے سال ہو گئے اور مجھے کچھ اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں. تو حضرت شیخ نے فرمایا, دیکھا یوں, فرمایا تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے, تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے. بہت دیر تک سوچتے رہے, کہا ایسا کبھی تو نہیں, میں تو کوئی میسج نہیں کر رہا ہوں, ہے نا, کسی کو اپنی طرف مائل بھی نہیں کر رہا ہوں, کسی کو دیکھتا بھی نہیں, پھر بھی آخر آج سے حال کیوں ہے؟ بہت دیر کے بعد میں ٹوپ سلکی ان کی, اور سمجھ میں آئی کہ ایک پڑوسن بچی جو پہلے بچپن میں بچے سے گھر میں آتی تھی اس کو میں دیکھ لیتا تھا, اب چونکہ وہ بچی بالغ ہو گئی ہے اور پھر بھی ہمارے گھر پہ آتی ہے, تو جانے انجانے میں میری نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے. فرمایا یہی گناہ ہے, اس وجہ سے تمہارا اثر مرتب نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ یہی گناہ ہے جس کی وجہ سے ان تمام اذکار کا کوئی فائدہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں. بظاہر معمولی چیز ہے, لیکن دیکھو اثرات کے اعتبار سے زہر. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ دیکھو, چاہے تم جان کر دیکھو انجانے میں دیکھو, وہ تو گناہ گناہی ہے. زہر کو جان بوجھ کر پیو تو بھی اثر کرے گا, انجانے میں پیو تو بھی اثر کرے گا, سمجھے نا. تو اس کے حال اس کا ہے گناہ کا.